بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، جس طرح بلوچستان کے مالی وسائل کا استحصال کیا جا رہا ہے اور اپنے اور پرائے مل کے انہیں لوٹ رہے ہیں، اس سے زیادہ ہولناک انداز میں صوبے کا سیاسی استحصال ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں حال ہی میں میاں نواز شریف صاحب کے دورہ کوئٹہ کے موقع پر نظر آئی، جب بلوچستان کے کئی سیاستدانوں نے ان بلاک مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ شمولیت کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے جو بلوچستان کے سیاستدانوں کے بارے میں تبصرے کر رہا ہے، اور انہیں کہیں بے ضمیر کہا جا رہا ہے تو کہیں لوٹا قرار دیا جا رہا ہے، کہیں شیخور کہا جا رہا ہے تو کہیں بددیانت کہا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ سننے کے لیے مجبور ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ آیا ان سیاستدانوں کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ صبح کو پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں تو شام کو باپ میں چلے جاتے ہیں، اور شام کو باپ میں ہوتے ہیں تو صبح نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں؟ اور وہ ملک کے جو دیگر سیاستدان ہیں ان کی طرح کسی ایک یا دوسری پارٹی میں کیوں نہیں اس میں شامل رہتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں، میرے خیال میں ان کے پاس صرف دو آپشن ہیں۔ یا تو وہ جو کمپرس پارٹیاں ہیں صوبے کی، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، مرکز گریز قوتیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا تو وہ اس میں شامل ہو جائیں، یا پھر وہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے اشاروں پہ وہ چلتے رہیں، کیونکہ اور درمیان کا راستہ بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ بہت ہی محدود ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے بلوچستان میں کہ وہاں کی جو سیاست ہے وہ ایک قبائلی معاشرے کی سیاست ہے، اور جو قبائلی رہنما ہے یعنی سردار جو ہے زیادہ تر، ان کے لیے اب سیاست میں حصہ لینا بھی ناگزیر ہے۔ اور اگر وہ ایک دفعہ کوئی اہم سردار یا جو الیکٹیبل جسے آپ کہہ سکتے ہیں بلوچستان کے الیکٹیبلز، ان میں سے اگر کوئی ایک دفعہ رہ جائے اپنے حلقے کی نمائندگی سے، یعنی وہ صوبائی کا یا قومی اسمبلی کا ممبر نہ ہو، تو اگلے 5 سال میں بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا اگر وہ 5 مرتبہ بھی انتخابات جیت لے۔ اس لیے بہرحال میں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قبائلی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے انہیں اقتدار میں رہنا ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کی کامیابی تو میں ایسے نہیں کہتا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں شامل تھے، اور انہوں نے ایک صوبے کی حال ہی میں، اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو، کہ صوبے کی ایک مستحکم حکومت کو انہوں نے اس کو خاتمہ کیا، اور اس کی جگہ پہ دوسری حکومت قائم کی گئی، اور پھر تھوڑی عرصے کے بعد ہونے والے انتخابات میں راتوں رات ایک پارٹی بنی، اور صبح کو وہ پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ ایسی دنیا کی کسی جمہوریت میں، کسی بھی ملک میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی ایک قلیل عرصے میں ایک پارٹی اقتدار میں پہنچی ہو۔ اسی طرح آج وہی لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کے تو نون لیگ میں وہ شامل ہو گئے ہیں، جبکہ وہ پارٹی جو اب باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ چند افراد رہ گئے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بھی کوشش تو کی ہوگی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی، لیکن باوجود ان کی شمولیت نہ ہو سکی۔ میں بلوچستان کے لوگوں کو سیاسی آزادی حاصل نہیں ہے، اس کی میں ایک مثال میں یہ بھی دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو کسی حد تک سیاسی آزادی حاصل ہے یا وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ان کی ایک مثال حاجی لشکری ریشانی ہے، جو نون لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ حالانکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے کوئٹہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہی مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے، کیونکہ ان سے پہلے قومی اسمبلی کے سابق میں سپیکر ایاز صادق صاحب کوئٹہ میں گئے تھے، ان سے انہوں نے مذاکرات کیے تھے، اور وزیر اعظم لشکری ریشانی صاحب خود بھی لاہور آئے تھے، اور وہاں انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات کی تھی، شہباز شریف صاحب سے، اور توقع یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے شامل ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کے خدشات جو تھے وہ پوری طرح ان کا خاتمہ نہیں ہوا، اور جو وہ چاہتے تھے یا جو ان کے مطالبات تھے وہ منظور نہیں ہوئے، تو انہوں نے شمولیت سے گریز کیا اور اس کو التوا میں رکھا۔ دوسری جانب جام کمال صاحب کے بارے میں بھی یہی پہلے لوگوں نے افواہیں اڑائیں کہ میاں نواز شریف صاحب انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے رائے میں اور مری میں کوشش کی میاں صاحب سے ملنے کی، لیکن انہیں ملاقات تک کا موقع نہیں دیا گیا۔ اسی طرح انہیں اسٹیج پر بھی جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن بعد ازاں
یہ سب غلط ثابت ہوا اور جام صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو لاہور کا جو ان کا جلسہ تھا، اس جلسے میں شمولیت کے لیے ایسے لوگ بھی بلوچستان سے انہوں نے شرکت کی اور لوگوں کو لے کر آئے جو ابھی پاپ پارٹی کا حصہ تھے اور مسلم لیگ نون میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے، اور اس بارے میں بہت ساری باتیں بھی مشہور ہوئیں کہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ لے کر جائیں، بندے لے کر جائیں اور جلسے میں شامل ہوں اور آپ کی پارٹی میں شمولیت بعد میں ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم اس حقیقی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی ایک میں اور بھی طرح سے اس بات کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس صوبے میں سیاست کو اس طرح سے کنٹرول کرنے سے یا جو سیاسی نظام ہے اس کو اس طرح چلانے سے بلوچستان کا جو جمہوری غیر جمہوری اور قبائلی جو آپ ایک نظام کہہ لیں کسی حد تک جو جمہوریت کی اس کو شکل دی گئی ہے معنوی لحاظ سے، وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے، اور بلوچستان میں مشکلات کا خاتمہ ہونے کے بجائے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف لوگوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی اور دوسری جانب ان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ پھر جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں وہ یہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں کہ آیا وہ اگلی دفعہ بھی انہیں کوئی چانس ملے گا یا نہیں، اور اس طرح سے پولیٹیکل جو سیاسی جو نظریات کی حامل جو سیاست ہے اس کا بلوچستان میں فقدان ہے، اور یہ صوبہ قبائلی معاشرے سے باہر نہیں آ رہا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بلوچستان میں جو سیاست ہے اس کو صحیح معنی میں آئین اور قانون کے مطابق اور جمہوری اصولوں کے مطابق چلایا جائے تاکہ صوبے کی ترقی ہو اور وہاں جمہوریت بنیادی سطح تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بلوچستان کی اس صورتحال کو میں بلوچستان ہی کے ایک قبائلی دوست کے الفاظ میں اس طرح سمراج کرتا ہوں کہ بلوچستان کے سیاسی ریوڑ کو نون لیگ کے باڑے میں بند کر دیا گیا، اب دیکھیں کب دوبارہ اسے چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔